کہ ہم نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ اس وقت غیر مسلم دنیا اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ایک بہت بڑے معاملے میں فتح یاب ہو گئے ہیں اور کامیاب اور کامران ہو گئے ہیں، اور مجھے اس کے خطرناک عزائم کا پتہ ہے کہ ابھی طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو سپریم کورٹ تک پہنچایا اور وہاں سے فیصلہ لیا گیا، کل حلالے کا مسئلہ بھی جائے گا، پرسوں 4 نکاح اور 4 بیویوں کے رکھنے کا مسئلہ بھی جائے گا، اس کے بعد پھر 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلے بھی کورٹ میں جائیں گے۔ یہ پہلی سیڑھی تھی اور اس سیڑھی کو چڑھ کر، اس سیڑھی پر پہنچ کر ایک تیر چلا کر یہ آزمانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس تیر سے ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے درمیان کتنی اجتماعیت اور اتفاق اور اتحاد یا ان کے درمیان انتشار اور اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک میسج شاید ان لوگوں تک پہنچ بھی گیا۔ اس وقت ضرورت نہیں ہے ہمیں آپس میں لڑنے کی، اس وقت ضرورت نہیں ہے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھانے کی، اس وقت ضرورت ہے کہ تمام لوگ اپنے آپسی اختلافات کو بھول کر اور بھلا کر امت کی فلاح و بہبودگی کے لیے اور امت کی کامیابی و کامرانی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور ہماری دعا ہے اس اجلاس سے اور حاضرین کے سامنے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے مبارک گھڑی میں اور ایسے مبارک موقع پر اور مبارک اسٹیج پر بیٹھ کر جو دعا کی جا رہی ہے اس پر ہم بلند آواز سے آمین کہہ کر مہر لگائیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما دیں، ہمیں آپسی اختلافات کو بھلانے کی اور اس کو بالائے طاق رکھنے کی اور اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان مسائل کو سلجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم تمام مسلمانوں کو متفق اور متحد فرما دیں۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، اسی تعلق سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور میں جو چیز بولنا چاہتا ہوں آج ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ہے توکل علی اللہ۔ کیا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، لیکن بھروسے کا اور توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل ہم کب کریں، کیسے کریں، کن حالات میں کریں، اور توکل کیا ہے؟ ہم کوئی بھی قدم اٹھا بس اللہ مالک اور چل دیں، انتہائی گری ہوئی اور بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اسٹیشن پر مجھے کچھ لوگوں نے ریسیو کیا، میں آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اسٹیشن پر مجھے کچھ لوگوں نے ریسیو کیا اور وہاں سے جلسہ کوئی تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر اپنی 4 ویلر میں مجھے بٹھایا اور لے کر چلے۔ اب جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل چیکنگ بہت ہو رہی ہے، چوراہوں پر پولیس لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس ہے، گاڑی کے کاغذ پکے ہیں۔ جو نوجوان مجھے ریسیو کرنے آیا اور جس نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا اور جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ گاڑی میں بیٹھیے۔ میں نے کہا ڈرائیورنگ لائسنس ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اس گاڑی کے کاغذ ہیں؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا پھر چیکنگ ہو گئی تو؟ کہتا کیسے مولانا ہے، آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ بیٹھیے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ میں نے کہا روکو، گاڑی روکو۔ بولا کیوں؟ میں اترا، میں نے کہا پیٹرول پھینک اس کا، گاڑی کا پیٹرول ڈیزل نکال، خالی کر دے اس کے ٹینک کو۔ بولا کیوں؟ میں نے کہا بغیر پیٹرول کی چلا، مجھے اللہ پہ بھروسہ پہنچے گی انشاءاللہ۔ منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا انتظام ہے تمہارے پاس؟ کبھی بغیر پیٹرول والی گاڑی پر آپ نے نہیں بٹھایا کسی مولانا کو، اور پھر آپ نے نہیں کہا کہ چلیے چلتے ہیں، ارے پیٹرول نہیں، ارے اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اب مجھے یہ سڑکوں پر چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھنے والے لوگ بتائیں گے کہ توکل کیا ہے۔ گاڑی پہ بیٹھیے، لائسنس نہیں تو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ کون سے بھروسے کی قسم ہے اور کون سی توکل کی قسم ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔
اور تعجب تو تب ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ کہے آپ کیسے مولانا ہیں، آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ یعنی کتنا بڑا اللہ والا نظر آتا ہے اور اس کو کتنا بڑا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر. یہ انتہائی بے وقوفی کا کام ہے. ڈرائیور لائسنس لے لو، گاڑی کے کاغذ بھی آپ کے پاس پختہ ہونا چاہیے. گاڑی چلانے سے پہلے دیکھ لو، چیک کر لو اس کا ایک ایک پرزہ ٹھیک ہے یا نہیں، پیٹرول ٹھیک ہے یا نہیں، منزل تک پہنچ جائے گی گاڑی یا نہیں. اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیے اور پھر توکل علی اللہ، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم منزل مقصود پر پہنچیں گے. یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے اللہ پر بھروسہ. کچھ نہیں، چلو اللہ پہ بھروسہ. میرے بھائیوں، یہ بھروسے کی اور توکل کی انتہائی بے وقوفی کی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے سے پہلے ہمیں حکم دے رہا ہے. ذرا غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تم باہم مشورہ کر لو، آپس میں مشورہ کر لو. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات میں باہمی مشورہ کر لو. مثلا ہماری بیٹی کی شادی ہونا ہے، رشتہ آیا ہوا ہے، اچھا گھر میں اپنے چچا کو، اپنے بابا کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، محلے کے معزز لوگوں کو سب کو بٹھا لو، پہلے مشورہ کر لو. ہماری بیٹی کے ساتھ فلاں لڑکے کے نکاح کا پیغام آیا ہے، بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی بھی کام کرو، کام کرنے سے پہلے باہمی مشورہ کر لو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی پختہ نتیجے پر پہنچ جاؤ اور جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو، جب ارادہ کر لو، یعنی مشورہ کر لو، تدبیریں کر لو، انتظامات کر لو، اس کے بعد جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو اور اس میں عزم مصمم ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم عزم کر بیٹھو، جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر بیٹھو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. توکل دیکھ رہے ہیں، پیغام آیا ہے لڑکے کا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیوی، میں نے اس لڑکے کو ہاں کر دیا، کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا؟ نہیں. ارے پتہ نہیں کیسے؟ ارے اللہ پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے قبول کر لیا اس کا. کتنی بڑی بیوقوفی کی مثال. اللہ خود بتا رہا ہے توکل کرنے سے پہلے، بھروسہ کرنے سے پہلے یہ تمام کام کر لو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے تمام معاملات کے اندر پہلے باہمی مشورہ کر لو، آپس میں لوگوں کو بٹھاؤ، مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی نتیجے پر پہنچو، یعنی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا جب پختہ ارادہ کر لو اور عزم مصمم کر لو کہ اب ہمیں ٹھیک ہے، یہ لڑکا، سب لوگوں کا مشورہ ٹھیک ہے، اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمام تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اب آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، فتوکل علی اللہ، تب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، تب آپ اللہ کی ذات پر توکل کیجئے. پھر اللہ نے فرمایا توکل کرنے والوں کے معاملے میں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل علی اللہ، بھروسہ رکھنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو توکل کی ایک یہ مثال سامنے رکھی. جامع ترمذی کے اندر جو قیامت کا چیپٹر ہے، ابواب القیامہ، اس میں ایک حدیث آئی ہے. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں جنگلوں سے گزرتا ہوں، ہمارے ساتھ اونٹ بھی ہوا کرتے ہیں، کبھی کبھی خطرناک جنگل ہونے کی وجہ سے مجھے رات میں جنگل میں قیام کرنا پڑتا ہے، آگے پر خطر راستہ ہے، نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی جنگل میں مجھے رکنا پڑتا ہے، میرے ساتھ میری اونٹنی بھی ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟